ظالم ہمیں معلوم ہے تم کو ستم ڈھانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستمگر ہمیں مر جانا بھی آتا ہے، اگر تجھ کو ناحق باطل بپا کرنے کا چسکا ہے تو حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے۔ حضرت میرے محبوب کے چچا سید الشہداء غزوہ احد کے میدان میں اپنی جان کی بازی دینے والے جھنڈا اٹھا کر آئیں گے، ان کے پیچھے قافلہ ہوگا، قافلے میں کون ہوں گے؟ قافلے میں شہداء ہوں گے، قافلے میں شہداء ہوں گے جو اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے، جو اللہ کے نام پر اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، جو اللہ کے قرآن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، وہ حضرت امیر حمزہ کے قافلہ میں ان کی سالاری میں جنت میں آئیں گے۔ اس قافلہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، امام حسن بھی ہوں گے، سارے میرے محبوب سے لے کر قیامت تک جتنے شہداء اسلام ہوں گے وہ سارے حضرت امیر حمزہ کے قافلہ میں ان کے جھنڈے کے تلے جنت میں آئیں گے۔ جب یہ قافلہ جنت میں آئے گا اللہ فرمائیں گے کیا چاہیے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ دنیا میں میرے نام کے لیے میرے لیے تم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میرے لیے تم نے اپنی گردنیں کٹوائیں، بن دیکھے سودے کیے، آج میرا دیدار بھی کرو، میری جنت کا دیدار بھی کرو اور اپنی ہر خواہش بتاؤ، میں اللہ آج اعلان کرتا ہوں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا میں۔ اب یہ جنتیوں کا قافلہ، شہداء کا قافلہ اللہ سے کہے گا اللہ جنت کے مزے ہم نے لے لیے، تیرا دیدار کر لیا، محبوب رب کا دیدار کر لیا، آمینہ کے لال کا دیدار کر لیا، اصحاب محمد کا دیدار کر لیا، جبرائیل کا دیدار کر لیا، جنت کے مزے لے لیے، حور و غلماں کا دیدار کر لیا، ربا اب ایک ہی خواہش ہے، اب وہ دوبارہ دنیا کے اندر ہمیں بھیج دے، وہ دوبارہ حق و باطل کا معرکہ ہو، ایک طرف کافر ہو ایک طرف مسلمان ہو، ہمارے ہاتھوں میں پھر تلواریں ہوں، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، ہماری یہ خواہش ہے کہ پھر وہ میدان لگے، ہماری گردنیں تیرے نام پر پھر سے کٹ جائیں۔ اللہ دنیا میں پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا جو دنیا کے اندر تلواروں کے سایوں میں ہم نے مزے لیے تھے۔ جب جنت میں شہداء رب العالمین کے دربار میں پیش ہوں گے، شہداء کہیں گے رب العالمین ہمیں وہ پھر سے دنیا میں بھیج، ہم وہ پھر سے مزہ لینا چاہتے ہیں، وہ مزہ تیری جنت میں نہیں آیا جو ہم نے دنیا کے اندر کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی گردنیں کٹوانے میں آیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو اللہ دنیا میں انعام عطا کرتے ہیں، پہلا انعام جب چھری لگتی ہے، اس کی گردن کٹتی ہے، ابھی جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے، جان نہیں نکلتی، روح پرواز نہیں ہوتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام شہید ابھی جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے۔ ذرا یہ بات سمجھیے، صالحین جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، یہ جب جنت میں جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، جنت میں جب یہ جائیں گے تو ان کو دیدار ہوگا سب سے آخر میں، اللہ کا دیدار ہوگا سب سے آخر میں، لیکن اللہ کے نبی، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم
جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ابھی روح اس کے جسم سے پرواز نہیں ہوتی، رب العالمین تمام حجابات ہٹا کر اس کو اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ تمام حجابات ہٹا کر، ابھی روح نہیں نکلی، ابھی زخم لگے ہیں، ابھی روح نکلنی ہے، اللہ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ تمام حجابات ہٹا کر اپنا دیدار کرواتے ہیں، میرے بندے تو میرے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اب دیکھ میرا دیدار بھی کر اور میری دیدار کے مزے بھی لے اور میری جنت میں بھی آ جا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا انعام جو شہید کو ملتا ہے، اللہ شہادت کے وقت اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کم قسمت نہیں ہے، یہ خوش نصیبی ہے جس کو مل جائے۔ ظالم ہمیں معلوم ہے تم کو ستم ڈھانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستمگر ہمیں مر جانا بھی آتا ہے، اگر تجھ کو ناحق باطل بپا کرنے کا چسکا ہے تو حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں جان دینا منظور ہے، لیکن جو محمد کا دیدار کر لیا، اس کا کلمہ پڑھ لیا، اب یہ سودا سستا نہیں ہے، جان تو دے سکتی ہوں لیکن کلمے سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم نے دو اونٹ بلوائے، حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، ایک کو مشرق کی طرف بھگایا، ایک کو مغرب کی طرف بھگایا۔ حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، ان ٹکڑوں سے بھی کلمہ توحید کی صدا آ رہی تھی۔ یہ پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، اسلام کے چمن کو یوں ہی آبیاری نہیں ملی، شہداء کا خون لگا ہے، ان شہیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس چمن کو اپنا خون دیا ہے، پھر آج ہم مسلمان ہوئے ہیں، پھر آج ہم کلمہ گو ہوئے ہیں۔ وہ احد کے میدان کے شہید، اسلام کے چمن کو اگر آبیاری ملی ہے تو شہداء کے خون سے ملی ہے۔ وہ جو شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بن دیکھے اللہ سے سودے کیے، اور میرے محبوب نے فرمایا دو انعام جو شہید کو ملیں گے، اور وہ شہید اور یہ جو پاکستان کے لیے شہید ہوتے ہیں، ہماری پاک فوج کے جوان جو شہید ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی شہداء ہیں یہ وہی شہداء ہیں حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔ قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا چچا اس قافلے کی سالاری کرے گا، اور قیامت تک جتنے شہید اسلام کے لیے آئیں گے یہ سارے کے سارے میرے چچا امیر حمزہ کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو، عزیز ساتھیو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ تو شہادت کی موت ہے، وہ شہادت ہے۔ دنیا میں اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت شہادت کی موت ہے۔ میرے محبوب نے بار بار دعاؤں میں مانگا اللہ مجھے شہید کر اپنے رستہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا دنیا والوں تمہیں تو نظر آتا ہے شہید کا بازو کٹ گیا، دنیا والوں تمہیں تو نظر آتا ہے شہید کی گردن کٹ گئی، دنیا والوں تمہیں تو نظر آتا ہے شہید کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن میں بتا رہا ہوں میری بات پہ یقین کر لو، ایک شہید کو جب شہادت ملتی ہے، ایک کانٹا جب پاؤں میں چبھتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور وہ جنت میں جا چکا ہوتا ہے، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو نظر آ رہا ہے گردن جدا ہو گئی، بازو جدا ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کانٹا پاؤں میں چبھ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں ہوتی اور وہ جنت میں اللہ کا مہمان بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے دوستو،
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اور بلند آواز سے کہہ دے آمین۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ میرے دوستو، اسی قافلہ میں امام حسین ہوں گے، اسی قافلہ میں امام حسن ہوں گے، اسی قافلہ میں حضرت عمر ہوں گے، اسی قافلہ میں حضرت عثمان ہوں گے، اسی قافلہ میں حضرت علی ہوں گے، اسی قافلہ میں وہ سارے شہداء ہوں گے جو پاکستان کے لیے شہید ہوئے، جو اپنی ریاست کے لیے شہید ہوئے، جو اسلام کے لیے شہید ہوئے۔ ان سب شہیدوں کو اللہ اکٹھا کریں گے، امیر حمزہ کی قیادت میں اکٹھا کریں گے، اور جنت میں ان کو اللہ خصوصی پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔